اسرائیل حماس جنگ میں حماس کے القسام بریگیڈ نے اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ حماس نے اپنے سے کئی گنا بڑی اور جدید اسلحے سے لیس فوج کو کیسے مشکل میں ڈال رکھا ہے، اور سرنگوں کی جنگ کی ماہر فلسطینی تنظیم عسکری قوت کیسے بنی اور یہ اسلحہ کہاں سے حاصل کرتی ہے۔ اس رپورٹ میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ حماس ہتھیار کہاں سے حاصل کرتی ہے اور اس کے پاس موجود راکٹ اور میزائل کس صلاحیت کے حامل ہیں۔ حماس کی ابتدا ہلکے ہتھیاروں سے ہوئی اور بعد میں اس نے اسلحہ سازی بھی کرنا شروع کر دی۔ ماضی میں حماس سے منسلک اسلحہ کارخانوں پر اسرائیل نے وقتاً فوقتاً بمباری بھی کی۔ غزہ سے اسرائیل پر پہلی بار 2006 میں روسی ساختہ راکٹ داغا گیا، جس کے بعد اسرائیلی فورسز کی جانب سے 2007 میں غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر لیا گیا اور حماس کے لیے ہتھیار حاصل کرنا آسان نہیں رہا۔ اسی وجہ سے حماس نے خود ہی ہتھیار بنانا شروع کر دیے۔ چند تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ایران لبنان کے ذریعے حماس کی مدد کرتا ہے، تاہم ان الزامات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس دوران حماس نے میزائل بھی بنائے جو آغاز میں تو کافی ہلکے تھے، لیکن آنے والے برسوں میں حماس نے پہلے سے بہتر اور طاقتور میزائل بنائے جو جنوبی اسرائیل سے آگے تل ابیب اور حائفہ تک کا نشانہ بنا سکتے تھے۔ اب حماس کے میزائل اسرائیل کے مرکزی ایئرپورٹس تک کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسرائیل کو اکثر پورے شہر بند کرنا پڑے ہیں اور رہائشیوں کو پناہ لینا پڑتی ہے۔ ان میزائلوں کی وجہ سے اسرائیل کو ایک معاشی دباؤ کا سامنا بھی ہے۔ حالیہ جھڑپوں کے دوران حماس کی ایک نئی صلاحیت بھی سامنے آئی جب گلائیڈرز حملے میں استعمال کیے گئے۔ حماس کے پاس مختلف نوعیت کے میزائل ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں سے چند سرنگوں کے ذریعے مصر کے راستے لائے گئے تھے۔ تاہم اہم بات یہ ہے کہ اب میزائل غزہ میں ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں اب یہ صلاحیت موجود ہے۔ اسرائیلی اور غیر ملکی ماہرین کا ماننا ہے کہ ایران نے غزہ میں میزائل انڈسٹری کو پروان چڑھانے میں مدد کی ہے۔ حماس کے پاس مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل قسیم بڑی تعداد میں موجود ہیں جو 10 کلومیٹر تک داغے جا سکتے ہیں۔ القدس نامی میزائل 16 کلومیٹر جبکہ گراڈ میزائل سسٹم اور سیجل میزائل 55 کلومیٹر تک داغا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ حماس کے پاس اب طویل فاصلے تک مار کرنے والی میزائل بھی موجود ہیں جن میں الفجر 100 کلومیٹر جبکہ چند میزائل 120 سے 200 کلومیٹر کی رینج رکھتے ہیں۔ یعنی حماس کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں جو یروشلم اور تل ابیب تک کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پہلے کاٹیوشا راکٹ سے نئے ڈرون تک حماس کی اکثری صلاحیت ایک آئس برگ یا برفانی تودے جیسی ہے، یعنی جو دکھ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ چھپا ہوا ہے۔ 2007 میں حماس کی جانب سے ایک نئی طرز کی جنگی حکمت عملی بھی سامنے آئی جسے ٹنل یا سرنگ کی جنگ کہا گیا، اور پھر چند ہی برسوں میں حماس نے سرنگوں کا ایک پیچیدہ اور مربوط نظام بنایا جو غزہ کو مصر اور دیگر علاقوں تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ سن 2014 میں اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو حماس نے اس نظام کا فائدہ اٹھایا۔ حماس کے جنگجو اچانک نمودار ہوتے، گولیاں برساتے اور غائب ہو جاتے۔ اسرائیل نے اس نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ 7 اکتوبر کو حماس اور اسرائیل میں شروع ہونے والی جنگ میں بھی اسرائیل نے جب غزہ پر زمینی کارروائی شروع کی تو اسرائیل نے حماس کے سرنگوں کے نیٹ ورک کو کھوجنے اور تباہ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اسرائیلی افواج اس میں مکمل طور پر ناکام رہیں۔